عزیز طلبہ کرام، آج ہم اس کتاب کے درس نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ولدن۔ سب سے پہلے آپ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ کے سامنے تصویر میں دو لڑکے ہیں۔ ایک چیئر پر یعنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے فٹ بال پر پاؤں رکھ کر۔ تو یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تو کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو عربی کے اندر ہم کیسے کریں گے؟ تو ہم کو یہ طریقہ اس سبق سے حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ انا ولدن۔ دیکھیے، انا کا معنی آتا ہے میں اور ولد کا معنی آتا ہے لڑکا۔ تو پورے کا معنی ہوگا انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ اور میں نے آپ کو پچھلے سبق میں ہی بتایا تھا کہ جس لفظ کے ساتھ میں ہے کا معنی آئے گا اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین آئے گی پیش والی، جیسے کہ آج کے سبق میں بھی آ رہی ہے۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انت ولدن، انت کا معنی آتا ہے تو اور ولدن کا معنی لڑکا۔ انت ولدن، تو لڑکا ہے۔ اور آپ ایک بات اور دھیان رکھیں، دیکھیے انتا یہ لڑکے کے لیے آتا ہے تو کے معنی میں، اور اگر ہم لڑکی سے کہیں کہ تو لڑکی ہے تو ہم انتا بنتن نہیں کہیں گے، کیونکہ بنتن کا معنی آتا ہے لڑکی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے انتا بنتن، بلکہ اس کے لیے انتی بولا جائے گا، یعنی تا کے اوپر جو زبر لگا ہوا ہے اس کو نیچے کو لگا دیں گے تو پھر انتی ہو جائے گا۔ تو لڑکی کے لیے بولا جائے گا انتی بنتن، تو لڑکی ہے۔ انتا یہ لڑکے کے لیے بولا جاتا ہے اور انتی یہ لڑکی کے لیے۔ تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں، کبھی کوئی لڑکی کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ بھئی اس لڑکی کے بارے میں کہو کہ تو لڑکی ہے، تو یہ عربی مت بنا بیٹھنا کہ انت بنتن، بلکہ اس کے لیے عربی بنے گی انتی بنتن، تو لڑکی ہے۔ دیکھیے، انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انت ولدن، تو لڑکا ہے۔ انا قصیرن، انا کا معنی میں اور قصیرن کا معنی آتا ہے پست قد۔ پست قد کا مطلب آتا ہے چھوٹے قد کا۔ انا قصیرن، میں چھوٹے قد کا ہوں۔ اور انت طویلن، انت کا معنی تو اور طویلن کا معنی آتا ہے لمبا، تو معنی ہوگا اس کا انت طویلن، تو لمبا ہے۔ پھر آگے انا سمینن، انا کا معنی میں، سمینن کا معنی آتا ہے موٹا۔ انا سمینن، میں موٹا ہوں۔ اور آتا ہے انت حزیلن، انت کا معنی تو اور حزیلن کا معنی آتا ہے دبلا، جو بہت دبلا پتلا آدمی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حزیل، یعنی بہت دبلا۔ انت حزیلن، تو دبلا ہے۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے یہ 6 جملے آئے اور ان 6 جملوں میں جو دوسرا والا لفظ ہے تو تمام جملوں میں دوسرے والے لفظ کے آخری حرف پر تنوین آئی پیش والی، اور میں نے آپ کو آپ کے مطابق جو ہے ایک چیز بتا دی تھی اور اشارہ دے دیا تھا کہ جس لفظ کے ساتھ ہے کا معنی لگے گا اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین آئے گی پیش والی۔ تو ان سب میں ہے کا معنی دوسرے لفظ کے ساتھ لگ رہا ہے، تو اسی وجہ سے ان تمام الفاظ کے آخری حرف پر تنوین آئی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ انا جالسن علی الکرسی، جی انا کا معنی میں اور جالسن کا معنی بیٹھا ہوں، علی الکرسی جی کرسی پر۔ تو دیکھیے علی الکرسی جی، یہ میں نے آپ کو اعلیٰ کی بات 2-3 سبقوں میں آپ کو بتا دی ہے اور مجھے امید ہے آپ نے بخوبی اس کو یاد کر لیا ہوگا، تو اب میں بار بار اس کو نہیں بتاؤں گا۔ انا جالسن علی الکرسی جی، انا کا معنی میں، جالسن کا معنی بیٹھا ہوں، علی الکرسی جی کرسی پر، میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ تو دیکھیے
اس جملے میں بھی ہے کا معنی جالسن کے ساتھ لگا، تو پتہ چلا کہ جالسن کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر پیش والی تنوین آئے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ انا جالسن علی الکرسی، جی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ معنی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں کرسی پر۔ دیکھیے وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ، دیکھو واو کا معنی آتا ہے اور ہوا کا معنی آتا ہے وہ، تو وَهُوَ کا معنی ہوگا اور وہ، اور واقف کا معنی آتا ہے کھڑا، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ کا معنی آتا ہے پر، اور ارض کا معنی آتا ہے زمین، تو پورے کا ترجمہ ہوگا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ کھڑا ہے زمین پر۔ تو دیکھیے اس جملے میں بھی ہے کا معنی واقفن کے ساتھ میں آیا، اسی وجہ سے اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہے، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ کھڑا ہے زمین پر۔ انا مشغول بالقراءۃ، انا کا معنی میں، مشغول کا معنی آتا ہے مشغول، اور بالقراءۃ اور با کا معنی آتا ہے سے بھی آتا ہے اور میں بھی آتا ہے، اور قراءت کا معنی آتا ہے پڑھنا، تو پورے کا معنی ہوگا انا مشغول بالقراءۃ، میں مشغول ہوں پڑھنے میں، تو میں پڑھنے میں مشغول ہوں، مشغول کو جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ میں پڑھنے میں لگا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو اسی کو بولتے ہیں عربی میں کہ میں پڑھنے میں مشغول ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں پڑھنے میں ہی لگا ہوا ہوں، مطلب کیا، میں پڑھنے میں مشغول ہوں۔ وَهُوَ مشغول باللعب، وَهُوَ، ابھی میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا واو کا معنی آتا ہے اور ہوا کا معنی آتا ہے وہ، وَهُوَ، اور وہ، مشغول، مشغول ہے، باللعب، کھیلنے میں، وَهُوَ مشغول باللعب، اور وہ کھیلنے میں مشغول ہے۔ دیکھو با کا معنی بتایا میں نے آپ کو، سے یا میں بھی لگ جاتا ہے، اور لعب کا معنی آتا ہے کھیل، تو پورے کا معنی ہوا وَهُوَ مشغول باللعب، اور وہ کھیل میں مشغول ہے۔ اب آگے دیکھیے، انا مسلم، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو پیچھے سبق میں حروف جار آئے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 حروف جار جو آپ کے سامنے ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں، فی، علی، الی، اور لی، اور من، یہ 5 آئے تھے، اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جس اسم پر داخل ہو جاتے ہیں تو اس اسم کے آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ حروف جار بہت سارے آتے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے آئے ہیں صرف آپ انہی کو ہی یاد رکھنا۔ تو اسی طریقے سے 5 کے بعد اب ایک حروف جار اور آ گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 جملے آئے، انا مشغول بالقراءۃ وهو مشغول باللعب، تو یہ با، یہ چھٹا آ گیا، تو با بھی، یہ بھی حروف جار میں سے ہے، جس کی وجہ سے قراءت اور لعب اس کے آخری حرف پر زیر آ رہا ہے، تو اب حروف جار 6 ہو گئے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حروف جار جو ٹوٹل ہیں کل ملا کر 17 ہیں، تو آپ 17 کو یاد نہ رکھیں، بلکہ جو آپ کے سامنے آتے رہیں بس آپ ان کو ہی یاد رکھیں۔ تو یہ آج چھٹا آ گیا با، با بھی حروف جار میں سے ہے۔ اب دیکھیے آگے، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انا کا معنی میں اور مسلم کا معنی مسلمان، انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ وَهُوَ أَيْضًا مُسْلِمٌ، وَهُوَ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، وَهُوَ، اور وہ، ایضاً کا معنی آتا ہے بھی، جس طریقے سے انگلش میں آتا ہے آلسو، اسی طریقے سے یہ عربی میں آتا ہے ایضاً، جس کا معنی آتا ہے بھی، تو وَهُوَ أَيْضًا، اور وہ بھی، مسلم، مسلمان ہے، وَهُوَ أَيْضًا مُسْلِمٌ، اور وہ بھی مسلمان ہے۔ دیکھیے اس کے اندر بھی جس لفظ کے ساتھ میں ہے کا معنی آ رہا ہے تو اسی لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہے،
अना मुस्लिमुन मैं मुसलमान हूँ, तो मुस्लिमुन के आखिरी हर्फ पर तनवीन लगी हुई है। वह हुआ अयज़न मुस्लिमुन, और वो भी मुसलमान है, तो इसमें भी मुस्लिमुन के आखिरी हर्फ पर तनवीन लगी हुई है। अब ये बीच में अयज़न आया, तो अयज़न के ऊपर दो ज़बर आए हैं, दो ज़बर वाली तनवीन आई है। तो ये याद रखें कि अयज़न जहाँ पर भी आएगा तो वो दो ज़बर वाली तनवीन ही के साथ में आएगा, कहीं अयज़िन या अयज़ुन नहीं आएगा, अयज़न दो ज़बर वाली तनवीन के साथ में ही आएगा। इसी तरीक़े से इसको यूज़ किया जाता है, इसी तरीक़े से इसको इस्तेमाल किया जाता है अरबी के अंदर। अब आगे देखिए, अना फ़िल क़िराअती, अना मन मैं, फ़िल क़िराअती पढ़ने में, मैं पढ़ने में, वह हुआ फ़िल लईबी और वो खेलने में। और यहाँ पर इस जुमले के अंदर हम मशगूल का माना अलग से लगा देंगे। अना फ़िल क़िराअती मैं पढ़ने में मशगूल हूँ, वह हुआ फ़िल लईबी और वो खेल में मशगूल है। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज़ मशगूल आया नहीं है, लेकिन मैं पढ़ने में और वो खेलने में मतलब क्या है, तो अलग से माना लगा देंगे कि मैं पढ़ने में मशगूल हूँ और वो खेल में मशगूल है। आगे, हाज़ा जय्यिदुन फ़िल क़िराअती, हाज़ा का माना ये, और जय्यिदुन का माना आता है अच्छा और उम्दा भी आता है, लेकिन आप अच्छा लगाएं। हाज़ा जय्यिदुन ये अच्छा है, फ़िल क़िराअती पढ़ने में, फ़ी का माना है मैं और क़िराअती पढ़ना, तो हाज़ा जय्यिदुन फ़िल क़िराअती ये अच्छा है पढ़ने में। वज़ालिका जय्यिदुन फ़िल लईबी, वज़ालिका और वो, जय्यिदुन अच्छा है, फ़िल लईबी खेल में, यानी हाज़ा जय्यिदुन फ़िल क़िराअती ये पढ़ने में अच्छा है, वज़ालिका जय्यिदुन फ़िल लईबी और वो खेल में अच्छा है। देखिए अब इसके बाद अस्इला आ रहा है। अस्इला का मतलब है यानी अरबी के सवाल जवाब आ रहे हैं, अरबी में ही सवाल होंगे और अरबी में ही इन सवालों का जवाब देना है। जैसे कि है मन अंता, तू कौन है। मन का माना कौन, अंता का माना तू, मन अंता तू कौन है, तो इसका जवाब दिया जाएगा अरबी में। और जवाब देते वक्त अपने सबक को जहन में रखें, सबक के मुताबिक ही जवाब दें। अगर कोई बात सबक से अलग हो तो अलग से भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो सबक के मुताबिक सवाल है तो सबक के मुताबिक ही जवाब दें। अब है मन अंता तू कौन है, तो जवाब दिया जाएगा अना वलदुन मैं लड़का हूँ। और मैं के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए अना ही आता है। अगर कोई लड़की है तो वो ये बोल सकती है कि अना बिंतुन मैं लड़की हूँ। जिस तरीके से अंता के अंदर फ़र्क है, यानी लड़के के लिए अंता और लड़की के लिए अंती है, तो अना के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ये लड़के के लिए भी अना और लड़के के लिए भी अना ही आता है। अब है कैफ़ा अंता, कैफ़ा का माना आता है कैसा और अंता का माना तू। कैफ़ा अंता तू कैसा है, तो इसका जवाब दे सकते हैं कि अना तय्यिबुन मैं अच्छा हूँ। फिर है हल अंता मुस्लिमुन, क्या तू मुसलमान है, तो इसका जवाब दे सकते हैं और जवाब दिया जाएगा कि नाम यानी हाँ अना मुस्लिमुन मैं मुसलमान हूँ। इसी तरीके से तमाम अरबी सवाल हैं, इनका अरबी में ही जवाब देना है। फिर उसके नीचे है तर्जमा करो, यानी अब उर्दू जुमले आ रहे हैं, इनका ट्रांसलेट करना है अरबी के अंदर, यानी अरबी बनानी है इन जुमलों की। मैं लंबा हूँ, तो पहले मैं की लेकर आएंगे अना, फिर लंबा हूँ, फिर लंबे की लेकर आएंगे, लंबे की आती है तवील, तो पूरा जुमला बनेगा अना तवीलुन मैं लंबा हूँ। पस्त कद नहीं, तो इसकी अरबी बनेगी ला कसीरुन, पस्त कद नहीं। देखिए पस्त कद नहीं, इसके अंदर हम पहले ला को लेकर आएंगे, बाद में पस्त कद की अरबी लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए पूरे की एक मरतबा और देख लीजिए। मैं लंबा हूँ अना तवीलुन, और पस्त कद नहीं ला कसीरुन।
اور اسی طریقے سے آپ کو تمام جملوں کی عربی بنانی ہے۔ ایک جملہ اور دیکھ لو کہ تو کھیل میں اچھا ہے، تو اس کی عربی بنے گی کہ انت جید، تو اچھا ہے کھیل میں، فی اللعب، انت جید فی اللعب، تو کھیل میں اچھا ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے آپ کو تمام جملوں کی عربی بنانی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پر یا کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔